جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارا چنار پریس کلب میں تمام گورنمنٹ اسٹیٹ سکولز ٹیچر ایسوسیشن، ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن اور ایسوسیشن اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے تمام تعلیمی اداروں کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ پارا چنار کا جو حالیہ کانفلکٹ اور ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے پورے پاکستان کے پاکستانیوں کو اور گورنمنٹ سیٹ اپس کو اپنے جو معلومات ہے اور انفارمیشن ہے اور ڈیمانڈس ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو یہاں پہ آج سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سینئرز نے اور باقی ممبران نے بہت بہترین انداز سے اس ایشو کو ایڈریس کیا اور جتنے بھی ضروری انفارمیشن تھی وہ گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھ دی اور ہمارے جو علاقے میں کانفلکٹس چل رہا ہے فریقین کے بیچ میں ان کو بھی ایڈریس کیا۔ تو سملرلی پارا چنار اس وقت پچھلے 78 ڈیز سے لگ بھگ 11 اکتوبر 2024 کے بعد ایک واقعہ جو بگن چارخیل مندوری کے علاقے میں رونما ہوا، جہاں پہ مور دین 50% جس میں میل فیمیل اور کڈ شامل ہیں، اسٹوڈنٹس اس میں شامل تھے، ان کو بے دردی سے شہید کیے گئے۔ اور اس کے بعد عوام جو ہے اپنے پیاروں کا جو غم ہے ان کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دو مقامات پہ انہوں نے چڑھائی بھی کی جہاں پہ بھی بہت نقصان ہوا، اور ان دونوں واقعات کے حوالے سے ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ اور ویری اسپیشلی چونکہ کل کے پی کے ایک بہت رسپانسیبل انفارمیشن سیکٹری میرے خیال سے بیرسٹر محمد علی سیف نے یہ بات کہہ دی کہ پارا چنار کا جو مین روڈ ہے وہ ہم نے بند کیا ہے، یعنی کے پی گورنمنٹ نے ان کو بند کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 1 گھنٹے میں، اور یہ ساتھ میں کہا کہ ایٹ دا مومنٹ آئی کین اوپن دا روڈ ٹوورڈز پارا چنار۔ سو یہ تو واضح ہو گیا کہ یہاں پہ شیعہ سنی کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ گورنمنٹ کی اپنی کوئی پالیسی ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انگیج ہے میرے خیال سے، اور لگتا ایسا ہے کہ مختلف رسپانسیبل فگرز نے کہا کہ پارا چنار کا جو ایشو ہے وہ یہاں شیعہ سنی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹ یہاں لانچ کرنے والے ہیں، اس حوالے سے یہاں پہ یہ حالات بنائے گئے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اسی طرح ہے کہ پارا چنار اور اس کے ملحقہ علاقوں میں مختلف قبائل رہتے ہیں، ان میں سے کچھ شیعہ ہے اور کچھ سنی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں، اور سارے سروے کے مطابق سب 90% لوگ امن ہی چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ اس وقت انوالو ہے کہ لوگوں کو دونوں سائڈ سے اکسا کر مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے حالات خراب کیے ہوئے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ تو ان کا یہ ہے کہ پارا چنار اور ان کے قریبی علاقوں سے اہل سنت والے لوگوں کو فارغ کر دیں، اور یہ واضح ہے چونکہ گورنمنٹ نے خود کہا کہ میں نے اور ہم نے روڈ بند کیا ہے۔ تو اس حوالے سے تو پارا چنار کے لوگ جہاں پہ ابھی اس وقت جو ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے، ایجوکیشن کی ایمرجنسی جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، کہ ہمارے اسکولوں میں جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ٹیچر صاحبان، پرنسپل صاحبان نہیں جا سکتے ہیں چونکہ یہاں فیول شارٹیج ہے، تو فیول شارٹیج کی وجہ سے پیدل وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن اس کے باوجود جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی محترم حضرات ہیں وہ پیدل جا کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مختلف دور دراز علاقوں میں انہوں نے بچوں کو اس دورانی میں پڑھایا۔ فیمیل سٹاف کو میل سٹاف نے گاڑیاں فراہم کی اور وہاں تک ان کو پہنچایا۔ اس دوران ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ کے پی کا میں کہہ دوں، انہوں نے کوئی اس طرح نوٹس بھی نہیں لیا کہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی کوئی خبر لے کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا سورس استعمال کے پہنچ رہے ہیں۔ اور ٹیچرز کے ساتھ یہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن نے وعدہ کیا کہ ان کو فیول پرووائڈ کیے جائیں گے، جو کہ صرف دکھاوا تھا۔ اسی طرح بچے بھی اسکولوں میں گئے، ان بری حالتوں میں مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے بچے پیدل اسکولوں کو پہنچے، کئی کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹریول کر کے پہنچ گئے، لیکن اسکولوں کے اندر وہاں پہ ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ٹیچرز بھی بھوکے رہے اور اسٹوڈنٹس بھی بھوکے رہے۔ سو دیٹس وائی آج یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسکول کالجز اور یہ جو سیٹ اپس ہے گورنمنٹ کا وہ بند ہوگا۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلدل بنایا گیا ہے، اور اوپر سے بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پارا چنار میں کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ بھائی جان، آپ تو ایک دفعہ آئے تھے، 2-5 گھنٹے گزار کے بھاگ گئے۔ جس طرح ہمارے سینئر نے کہا کہ فیصل عیدی صاحب ادھر آئے اور انہیں سارا کچھ چیک کیا۔ اگر نہیں ہے تو ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے کہتے ہیں KP کے کہ آپ ایجوکیشن منسٹر بمائی ٹیم پارا چنار آئیں اور یہاں پہ پورا کا پورا جائزہ لے کہ کیا شارٹیج ہے، ٹیچرز کس مشکل سے اسکولوں کو پہنچتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہے جن کی بہت کم اٹینڈنس لگتی ہے لیکن جو لگتی ہے وہ کس مشکل سے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی میٹیریلز اور ایکوپمنٹ چاہیے ہوتے ہیں اسکولوں کو، وہ مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ نہ صرف اس واقعے میں بلکہ 2023 اور 2024 کا یہ سیشن جو ہے پورا کا پورا سبوتاژ ہو گیا ہے۔ اس ڈیوریشن میں بچوں کو کس طرح پڑھایا گیا اور کس طرح ان کی ایگزامینیشن اور ٹیسٹ کروائے گئے، یہ یہاں آ کے تو پتہ چلے گا۔ تو ایک دفعہ پھر ایجوکیشن منسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا تو پوچھ لیں، یہاں رابطہ کرے یا ایسوسیشن سے رابطہ کرے کہ کیا صورتحال ہے۔ سیکنڈلی، ہیلتھ منسٹر جس طرح کہہ گیا کہ یہاں پہ کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے، تو یہ دونوں جس طرح ہمارے سینئر برادر نے کہا کہ PTI کا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آنکھیں بند نہ کریں، ان کو یہاں سے ووٹ بھی ملا ہے، یہاں سے یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ان کو رسپیکٹ بھی ملتا ہے، تو آنکھیں بند نہ کریں۔ سملرلی بیرسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، یہ میرے بھائی لوگ ہیں، اور میں افغان جہاد میں افغانستان کے اندر میں بہت زیادہ لڑ چکا ہوں، مورچوں میں رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے فریق بن رہے۔ تو ہم ان شارٹ یہ کہہ دوں کہ پارا چنار کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ایمرجنسی جیسی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے تمام معزز شہریوں سے، پاکستان کے تمام ذمہ دار لوگوں سے، تمام علماء کرام سے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ چیز نہیں چاہیے، لیکن آپ ایک بار وزٹ ضرور کریں پارا چنار۔ اس وقت آپ سارے ڈپارٹمنٹ چیک کریں کہ کیا صورتحال ہے، ہم بتائیں گے، شاید آپ سمجھیں کہ یہ درست نہیں فرما رہے ہیں، تو آپ آئیں ادھر وزٹ کریں۔ گورنمنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ نے خود یہ ایکسیپٹ کیا، بہت عرصہ بعد ایکسیپٹ کیا کہ روڈ ہم نے بند کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ نے یہ ریکویسٹ تو کی کہ ہمارے مطالبات پورے کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلحہ جمع کرو، ہیوی ویپنز جمع کرو، بھائی جان وہ تو جو لڑ رہے ہیں کر رہے ہیں، عام جنرل پبلک جو ہے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے ان 70 ڈیز میں ان عوام کا کیوں نہیں پوچھا؟ اور ان کا اب تک آپ ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے، آنا جانا ہے، ان کو سیکیور کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ KP کی گورنمنٹ مکمل طور پر اس مسئلے میں اور اس پورے آبادی میں 7-8 لاکھ لوگوں کو جو یرغمال بنا چکے ہیں، محاصرہ کر چکے ہیں، اس میں ملوث ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور پوچھیں گے اور وقت آنے پہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ ہمارے سول ایڈمنسٹریشن جو DC نے کہا اس دن کہ یہاں پہ سارے میڈیسن اویلیبل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ تو پشاور میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، یہاں نہیں ہے کہ آپ کو یہاں ہم سیدھا بتا دیتے کہ کیا صورتحال، لیکن شاید آپ کا کوئی AC یہاں پہ موجود ہو، ہم سمپلی اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ویڈیو بنائیں اور جائے بازار میں ہر ایک چیز کا پوچھے کہ کیا صورتحال ہے۔ لہٰذا ایک بار پھر ہم پورے ڈسٹرکٹ کرم کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھو، پارا چنار اس وقت کٹن حالات سے گزر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کل کا خدا نہ کوئی اور ایشو سامنے آ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے ذمہ دار پھر آپ پارا چنار کا نہ کہے، پھر یہ نہ کہے کہ پارا چنار والے تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے یہ الغار کیوں کیا؟ کیونکہ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو کچھ بھی کر جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو رسپانسیبل لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، گورنمنٹ میں ہو یا گورنمنٹ میں نہ ہو، وہ اس مسئلے کو سیریس لے لیں گے، اور یہاں جس طرح ہمارے سینئر نے کہا کہ آؤ مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالیں۔ اگر ہمارے اہل سنت جنہوں نے راستوں کو یلغمار بنایا ہے وہ اس چیز پہ سیریس نہیں ہوتے اور گورنمنٹ کی سازشوں میں آ کر اس طرح روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے اور بلاک رکھتے ہیں، تو جو بھی نقصان ہوگا اس کے بعد تو عوام تو پھر یہ ڈس آرڈر لوگ ہوتے ہیں، غیر منظم ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔